بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب: مغرب کی نماز۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: 39 سال کی عمر میں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 4 بیٹے تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو کس چیز سے قتل کیا تھا؟ جواب: پتھر سے۔ سوال: یہ بتائیں کہ انڈیا میں سب سے پہلے اسلامی حکومت کس نے قائم کی تھی؟ جواب: محمد بن قاسم نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: اسرائیل، جس کے معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب: باب الرحمت اور باب التوبہ سے داخل ہوں گے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ جواب: غصہ پینے سے۔ سوال: حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں کو میدان محشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ جواب: ایک ہانکتی ہوئی آگ لے کر جائے گی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی؟ جواب: 2 سال میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب: 30ویں پارے میں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور سورہ یاسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی مانند قرار دیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غم اور پریشانی کو خوشی میں بدلنے کے لیے کیا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنا، صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے، شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضرت علی نے آنسوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آنسوں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے نہ نکلے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟
جواب: شیر خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق کون سی تین چیزیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 تکیہ، نمبر 3 دودھ۔ سوال: یہ بتائیں کہ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق اگر منزل پر جلد پہنچنا ہو تو کس وقت سفر کرنا چاہیے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے، یعنی جلد مسافت طے ہوتی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل مومن کس شخص کو قرار دیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ سوال: قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ جواب: سورۃ المجادلہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: ہر انسان کے ساتھ نیک اور بد اعمال لکھنے والے دو فرشتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: کرامن کاتبین۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں جنگی قیدیوں کے لیے ضابطے بیان کیے گئے ہیں؟ جواب: سورۃ النساء میں۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے کس سال میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: پہلے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: یہ بتائیں کہ کس گناہ کو قرآن مجید میں ناقابل معافی کہا گیا ہے؟ جواب: شرک کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ آدم کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: عبرانی زبان کا۔ سوال: یہ بتائیں کہ باب القرآن قرآن مجید کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب: مشہور صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے تو اس وقت کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورۃ الانعام۔ سوال: آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب: پانی کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ جواب: نمبر 1 اصحاب کہف کا کتا، نمبر 2 حضرت اسماعیل کا مینڈھا، نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، نمبر 4 حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، نمبر 5 ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق۔ سوال: اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 5 کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ جواب: وحی پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ جواب: رزق پہنچانا۔ سوال: حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ جواب: سور پھونکنا۔ سوال: حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ جواب: روح نکالنا۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے کون سے درخت کا نام بیان فرمایا ہے؟
جواب: دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرۃ الزقوم بیان فرمایا ہے۔ سوال: بتائیے کہ مشرک یعنی شرک کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ جواب: جی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ سوال: وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: وہ پرندہ الو ہے۔ سوال: اگر کوئی غصے کی حالت میں طلاق دے تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، غصے کی حالت میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق ہمیشہ غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے۔ پیارے سے کبھی بھی کسی نے کسی کو طلاق نہیں دی۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب: سوتے وقت۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو کون سا فرض عمل دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ لوگوں کو دکھا کر دینی چاہیے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی کس زوجہ محترمہ کی تصویر شادی سے پہلے دکھائی گئی تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر ریشم کے کپڑے پہ دکھائی۔ سوال: قرآن مجید کا وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ جواب: 30واں پارہ۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں 10واں نمبر کس زوجہ کا ہے؟ جواب: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حی کا۔ سوال: کس گناہ کے کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: قتل کرنے سے۔ سوال: کون سا شخص قیامت والے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال: دین اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال: بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والے کس شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: خنزیر کی شکل میں۔ سوال: طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی تھی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب: احرام ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ معتبر حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ جواب: صحیح بخاری شریف۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب: رات کو سونے سے پہلے روزانہ 21 دن تک سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ سوال: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب: عقاب نام تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: مسجد نبوی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ دیا تھا؟ جواب: کوہ صفا پہاڑی پر۔ سوال: وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب: کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ سوال: قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سورۃ البقرہ اول رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال: جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال: کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب: شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال: کس نبی نے تمام مخلوقات کی دعوت کی تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگ جب آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو وہ بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایک آیت الکرسی کو 1,00,000 بار بھی اعوذ باللہ کے بغیر پڑھیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں، اور یہ پناہ طلب کرنا اللہ کا ہی حکم ہے۔ یہی نہیں، آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں جو قرآن آیت کا ہو تو آپ نے اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، بصورت دیگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔